جس طرح بتایا کہ ایک تو ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی میں ایمانیات آنا چاہیے۔ ایمان پر محنت ہوگی تو پھر ایمان بنے گا۔ ایمان میں جو ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک سب سے پہلے دنیا کی ہر چیز سے ہونے کا انکار ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی نفی، ہر چیز سے کا انکار، کاروبار کا انکار، تجارت کا انکار، چیزوں کا انکار، تمام دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نفع نقصان میں پہنچانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ آج ہمارے دلوں میں چیزوں کا اتنا یقین بنا ہوا ہے کہ زبان تو کہتی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دل تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی تو کرتے ہیں، لیکن چیزیں نہیں تو کیسا۔ تاجر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی تو کرتے ہیں، لیکن تجارت کے بغیر کیسا۔ ملازم یہ کہتا ہے کہ تو اللہ ہی تو کرتے ہیں، بغیر ملازمت کے کیسا۔ ہاں، بیوی یہ کہتی ہے کہ تو اللہ ہی تو کہتے ہیں، بغیر شوہر کے کیسا۔ ہاں، مرد یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ ہی تو کرتے ہیں، بغیر اسباب کے کیسا۔ ہاں، تو آج ہمارا یقین جو ہے چیزوں میں گھرا ہوا ہے کہ ہماری زبان تو کہتی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات بنی ہوئی ہے تو اللہ ہی تو کرتے ہیں، لیکن چیزوں کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا کہ جو سب سے پہلے یقین کیا بنانا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ ساری دنیا مل کر کسی ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ اگر اس کو نفع نہیں پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کسی ایک انسان کو جو ہے چھوٹا سا چھوٹا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کی انسانیت مل کر کسی کو جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، عزت کے دینے میں، ذلت کے دینے میں، روزی کے دینے میں، موت کے دینے میں، حیات کے دینے میں، صحت کے دینے میں، بیماری کے دینے میں خالص جو ہے اللہ کی ذات ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اپنے دل پر محنت کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ کے ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور دنیا سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ آج ہمارا یقین جو ہے چیزوں سے ہونے کا اتنا ہو گیا ہے کہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کے لیے محنتیں کرنا ہمیں آسان ہو گئے۔ چیزوں کا یقین دلوں میں اتنا آ گیا ہے، چیزوں کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کو جو ہے مشکل کا سامنا کرنا آسان ہو گیا۔ بڑی سے بڑی مشقتیں جھیلنا، بڑی سے بڑی جو ہے مشکلوں کو جو ہے برداشت کرنا، کس وجہ سے کہ چیزوں سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ گیا ہے۔ فرمایا کہ جس چیز کا یقین دل میں آ جاتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرنا اسے سہل ہو جاتا ہے، محنت کرنا اسے آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز پر اپنا آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، یعنی محنت اس پر کرتا ہے، تو اس کا نفع نقصان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے تو اس کے نفع پہ دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے نقصان پر دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے جس چیز پر محنت ہوتی ہے اس کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے، جس کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے اس کے نفع پر دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے نقصان پر جو ہے دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان پر دل خوش اور رنجیدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو ہے ایمان اگر بنا ہوا ہے تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کر خوش ہو جائے اور جب گناہ اسے غمگین کر دے۔ نیکی جیسے ہی کیا دل اندر سے خوش ہو گیا، نماز پڑھی دل خوش ہو گیا، ذکر کیا دل خوش ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی دل خوش ہو گیا، کسی کی غریب کی جو ہے مدد کی دل خوش ہو گیا، کسی مسکین کی مدد کی دل خوش ہو گیا، کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا دل خوش ہو گیا، اچھا برتاؤ کیا دل خوش ہو گیا۔ فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرے دل خوش ہو جائے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا کہ بھئی
وہ دیکھ لیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، گناہ ہے۔ جیسے ہی اس کا دل رنجیدہ ہو جائے کہ جو ہے میری آنکھ سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا، زبان سے میرے جو ہے جھوٹ نکل گیا، میرا دل غمگین ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، میرے ہاتھ پر جو ہے غلط جگہ چل گئے تو میرا جو ہے فرمایا کہ جو ہے غمگین ہو جائے، گناہ کر جو ہے دل غمگین ہو جائے، نیکی کر دل خوش ہو جائے، تو سمجھو یہ ایمان کی علامت۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں جو ہے پختہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم جو ہے دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان پر خوشی اور غم کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب دنیا کی کچھ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو چہرہ اس کے اثرات بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے رات میں 1000 روپے جیب میں رکھا تھا، صبح میں اٹھ کو دیکھا تو جو ہے 200 روپے کم ہیں، اب یہ پریشان ہیں کہ میرے 200 روپے کہاں گئے، 1000 رکھا تھا 800 ہو گئے ہیں، اب یہ پریشانی میں پھر رہا ہے کہ کہاں خرچ کیا، کس کو دیا، کہاں گرا دیا۔ اب وہ پریشانی کے چہرے کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ ابھی کیا قصہ، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا قصہ، بڑے پریشان نظر آ رہی نا؟ تو نے بولا نہیں بھی میرے جو ہے کل رات کو جیب میں 1000 روپے رکھا تھا، صبح کو اٹھ کو دیکھا تو 800 روپے، اب انہیں بھی پریشان، کیوں؟ اس کی بھی محنت دنیا پہ لگی ہوئی ہے، مال پہ لگی ہوئی ہے، اب وہ بھی کیا بولتا ہے دیکھو بھائی کانت بھی چھوڑے گیڑے رینگا، کچھ دکان میں چھوڑے رینگا، نہیں تو کہتی بھی لیے کی نہیں، کسی سے بھی خرچ دیے کی۔ فرمایا کہ جو ہے دنیا کا نقصان یہ جو ہے چہرہ ظاہر کر دے رہا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی غم پہنچا ہے۔ تو یہ کب ہوا؟ جب جو ہے ایمان پر دنیا پر محنت ہوئی، دنیا کا یقین دل میں آ گیا تو جو ہے چہرہ جو ہے اس کا جو ہے غم ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح دنیا کے نقصان ہونے پر، دنیا کے ضائع ہونے پر ہمارا دل اثر لیتا ہے، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور جو ہے اللہ والے جو ہے دین کے اعمال کے جو ہے نیکیوں کے برباد ہونے پر، نیکیوں کے جو ہے اعمال کے جو ہے نقصان پر جو ہے اتنا غمگین ہوتے تھے، دل اثر کرتا تھا۔ تو ہمیں جس طرح جو ہے ایمان پر محنت نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارا ایمان جو ہے قوی نہیں ہونے کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے پر ہمیں نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، واقعات میں لکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ وہ نماز کی طرف جا رہے تھے تو جیسے مسجد کے قریب گئے تو دیکھا کہ جو ہے امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیر دیے ہیں، نماز ختم ہو گئی۔ تو جیسے ہی دیکھنا تھا کہ ایک چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تو سارے لوگ جو ہے نماز ختم کر باہر آئے تو اس میں جو ہے غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع میں موجود، نماز میں موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے اے امیر معاویہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں جو ہے تم چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ تو فرمایا کہ میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی جس کی وجہ سے میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر معاویہ ایک کام کرو، میری جو ہے جماعت کی نماز تم لے لو، یہ جو آہ جو دل سے نکلی ہے یہ جو ہے آہ مجھے دے دو۔ جب یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انہیں معلوم ہوا تو کہنے لگے اے ابو بکر نے تو بھولے بھالے جو ہے معاویہ کو لوٹ لیا۔ بتائے واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ایک نماز کی جماعت کا چھوٹ جانا دل میں اتنا درد پیدا کیا کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ آج ہماری زندگیوں سے جو ہے کئی اعمال نکل گئے، کئی نمازیں نکل گئی، ہمیں جو ہے بھولے سے بھی دل میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ یہ کب ہوا کہ جو ہم نے دنیا کی چیزوں پر محنت کی تو دنیا کا جو ہے ضائع ہونے کا احساس ہمارے دل میں آتا۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک آدمی کا گھر ابھی بنا ہوا تھا کہ جو ہے کسی سے معلوم ہوا کہ جو ہے وہ کارپوریشن والے نے اس کا گھر توڑ دیا اور وہ گھر والا اس خبر کو سن کر بے ہوش ہو گیا، تو ہمارے سب کے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب یہ کہیں گے ارے بڑی مشکل سے ایک پائی جوڑ کر جو ہے ایک جو ہے گھر بنایا تھا، نہ اچھا کھایا نہ اچھا پہنا نہ بچوں کو اچھا پھرانے بلانے گیا، 20-25 سال کی گاڑی محنت سے جو ہے ایک گھر بنایا تھا، جب کارپوریشن والے آ کر میونسپلٹی والے آ کر اس کا گھر جو ہے تباہ و برباد کر دیے تو اسے جو صدمہ نہیں پہنچے گا کیا؟ انہیں تو ہمت والا تھا کہ وہ تو بے ہوش ہوا، دوسرا ہوتا تو ہارٹ فیل ہو کے مر جاتا وہ۔
کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے دنیا کا نقصان ہے. لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ والے جن کا ایمان بنا ہوا تھا، جن کے اعمال بنے ہوئے تھے، ان کو جو ہے ایمان اور اعمال کا نقصان سمجھ میں آیا تھا. فرمایا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ ایسا ہے کہ اپنا گھر بار کاروبار سب تباہ و برباد ہو گیا. تو جتنا غمگین ہونا چاہیے اتنا ایک نماز کے چھوڑنے پر غمگین ہونا چاہیے. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو سمجھ میں آیا.